بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے کہ کن کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ایسے بہت سے امور اور کام ہیں کہ جن کو نماز کی حالت میں اگر کیا جائے تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز جاتی رہتی ہے۔ نمبر 1، جان بوجھ کر یا بھول کر بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 2، نماز میں اف، ہائے یا کوئی تکلیف کے الفاظ ادا کر دیے جائیں نماز کی حالت میں، منہ سے اف، ہائے یا اوہ کے الفاظ اگر ادا ہو جائیں تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ البتہ اگر آیات عذاب یا جہنم کے بارے میں کوئی آیات تلاوت ہو رہی ہوں یا ویسے قرآن کریم کی وجہ سے انسان پر گریہ طاری ہو جائے اور انسان کے آنسوؤں کی لڑی بندھ جائے اور انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے رونے لگ جائے اور ہچکی بندھ جائے تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں آتا۔ نمبر 3، بے ضرورت، بلا ضرورت، بلا وجہ کھنگھارنے یا گلا صاف کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ البتہ اگر کسی شخص کو قدرتی طور پر کھانسی ہے یا اس کا گلا اس قدر خراب ہو گیا کہ وہ مطلب اس کو گلا صاف کرنے کی ضرورت ہے، اگر گلا صاف نہ کرے تو اس کا گلا یا اس کا سانس چل نہیں رہا یا اس سے تلاوت قرآن نہیں ہو پا رہی، تو پھر حسب ضرورت کھانسی اور حسب ضرورت گلا صاف کرنے سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ نمبر 4، نماز کی حالت میں اگر انسان کو چھینک آ گئی اور اس نے الحمدللہ کہہ دیا تو اس سے نماز تو نہیں ٹوٹے گی، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر کسی کی چھینک کے جواب میں کسی نے یرحمک اللہ کہہ دیا تو اس سے یرحمک اللہ کہنے والے کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 5، قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنے سے، نماز کی حالت میں قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 6، نماز کی حالت میں آپ کا سینہ یا آپ کا چہرہ جو ہے وہ قبلہ سے بالکل ہٹ گیا ہے تو اس سے بھی آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز کی حالت میں اگر کسی کو السلام علیکم کہا یا کسی کے سلام کے جواب میں وعلیکم السلام کہا تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 8، نماز کی حالت میں کسی نے جوڑا باندھا، یعنی کسی کے بال جو ہیں وہ لمبے لمبے تھے یا کسی عورت نے اگر نماز کی حالت میں اپنے بال جو ہے وہ اس کی مینڈیاں درست کی یا ان کو باندھا یا اپنے بال جو ہیں وہ ان کو باندھا، جوڑا باندھنا جس کو کہتے ہیں، تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز کی حالت میں اگر کوئی چیز کھا لی تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ البتہ نماز شروع کرنے کے بعد اگر منہ میں کوئی ذرہ کھانے کا رہ گیا اور وہ اندر چلا گیا تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ نمبر 10، کوئی میٹھی چیز انسان کھاتا ہے اور اس کے بعد کلی کر کے نماز شروع کر دی، لیکن اس مٹھاس کا ذائقہ ابھی تک منہ کے اندر موجود ہے اور وہ تھوک کے ذریعے سے گلے سے نیچے اتر رہا ہے، تو ایسا کرنے سے بھی یا ایسا ہونے سے بھی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ نمبر 11، نماز کی حالت میں کوئی خوشخبری سنی اور اس پر الحمدللہ کہہ دیا یا کسی کی موت کی خبر سنی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی۔ نماز کی حالت میں آپ کے سامنے کوئی لڑکا یا کوئی بچہ وہ کھیل رہا تھا اور وہ گرا اور اس کے گرتے ہی آپ نے بسم اللہ کہہ دیا تو اس سے بھی آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے، اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔